بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک۔ رمضان جیسے آج کل بہار آئی ہوئی ہے اور ہر طرف پھول ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہلہا رہا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کو بھی نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، جس میں راتوں کا قیام جو ہے وہ نفل قرار دیا گیا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ اس لیے بڑا مبارک قرار دیا ہے کہ اس میں ایک بہت ہی زیادہ انسانیت کے لیے بڑا قابل قدر کام جو ہوا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم اس میں نازل کیا گیا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن، کہ رحمان کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اور یہ رمضان المبارک یہ ایک بڑی مبارک رات میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں اس کے لیے کہا ہے کہ بڑی مبارک رات تھی جس میں اس قرآن کریم کا نزول ہوا، اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزے اسی لیے فرض کیے گئے ہیں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اس نعمت پر جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ اتنی بڑی نعمت نازل کی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کرو اور تم اس کے شکرانے کے طور پر یہ روزے رکھو۔ تو یہ روزے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مال کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اور اب سائنسدان بھی اور ڈاکٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے سال میں ایک مہینے کے یہ روزے جو ہیں یہ جسم کی اوور ہالنگ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس میں بہت ساری بیماریوں کا قلع کما ہوتا ہے، جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس میں بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر ایک برکت ہے، ہمارے اوپر ایک رحمت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی شعبان کی آخری راتوں میں ایک خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو، تم پر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں رمضان کے جو روزے ہیں اس میں دن میں روزہ فرض کیا ہے، رات میں جو عبادت ہے، جو تراویح ہے وہ نفل قرار دی گئی ہے، اور اس میں راتوں کا قیام ہوتا ہے، اور دن میں انسان اللہ کے لیے جائز خواہشات سے اور جو کھانا پینا ہے ان سے انسان دور رہتا ہے۔ یہ اس کا سائن اللہ رب العالمین کو انسان دے رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، اور آپ ہمیں جس وقت جو کام کہیں گے ہم اسی وقت اسی طرح اس کام کو بجا لائیں گے۔ تو یہ اس ایک مہینے کی پوری ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، اور آپ ہمیں جب اپنے حکم سے جائز چیزوں سے منع کرتے ہیں تو حرام چیزوں سے تو ہم بدرجہ اولیٰ منع ہوا کریں گے۔ اور آج کل کے دور میں ایک ایسے دور میں رمضان آ رہا ہے کہ کووڈ کا دور ہے، ہر طرف لوگ بیمار ہیں، ہر طرف لوگ پریشان ہیں، ہر طرف لوگوں کے کاروبار بند ہیں، اس لیے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مواخات کا مہینہ ہے، یہ اخوت اور رواداری اور بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ بھوک اور پیاس سے ہمیں یہ بھی اظہار ہوتا ہے کہ ہم اپنے جن لوگوں کو یہ زندگی کی سہولتیں نہیں ہیں میسر، ان کی تکالیف کو ہم محسوس کر سکیں، ہم پرسنل سطح پر یعنی اتر کر تو ہم اس درد کو محسوس کر سکیں۔ تو ارد گرد آپ کے جو بھی مستحق لوگ ہیں تو ان کو اپروچ کیجئے۔ اسی طرح سے مختلف ادارے ہیں، مختلف مخیر لوگ ہیں، میں خود الخدمت فاؤنڈیشن کی ایک رضاکار ہوں، اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، ہمارا آرفن کیئر کا پروگرام ہے، ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ہمارے اس پورے ملک میں مختلف قسم کے پروجیکٹس ہیں، اس میں آپ بھرپور طریقے سے ساتھ دیجئے گا۔ میں حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی بھی ایک کارکن ہوں، ہمارے بہت سارے پروجیکٹس اس مہینے میں آپ کے ان عطیات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور میں پاکستانی عوام کی بڑی شکر گزار ہوں کہ وہ الخدمت کے اوپر، جماعت اسلامی کے اوپر، اور ہم بڑا اعتبار کرتے ہیں، ہمیں اپنا یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ نوٹ بھی دیتے ہیں، دل بھی دیتے ہیں، اور ہمارے اوپر اعتبار بھی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ
آپ ان پروجیکٹس میں بھی حصہ لیجئے، ہمارے آرفن کیئر پروگرام میں ضرور حصہ لیجئے، اس لیے کہ کفالت یتیم سے رفاقت رسول بھی اور جنت کا حصول بھی، اور اس میں اپنے قرآن سے اپنا تعلق ہم جوڑیں اور اللہ کے حضور ہم دعائیں کریں، مغفرت طلب کریں، اس لیے کہ یہ جو انسانیت کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اپنے دروازے کھول دے، اپنے گھروں کے دروازے کھول دے، اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، تاکہ انسانیت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہو سکے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب خود کو بھی یاد رکھیں رمضان المبارک کی ان کریم ساعتوں میں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رمضان المبارک۔